تو ایک نا وہ بیٹی ہے ہماری, اس نے اسکار بھائی صاحب سے پوچھا کہ جی مجھے بہت غصہ آتا ہے, کیا کروں میں؟ تو آپ نے کہا کہ بیٹا تمہارا باغیچہ ہے گھر میں؟ جی. تو بیٹا اس میں تھوڑی سی مٹی لے کے ہاتھ پہ مل کے تو منہ پہ لگا لیا کرو, اور یہ بات سوچا کرو کہ یہ ہے تمہاری اوقات, یہ ہو تم اس مٹی کے بنے ہوئے, کس بات کا غصہ اور کس بات کی انا ہے تمہارے اندر, کس چیز کا غصہ لے کے بیٹھے ہوئے. اوقات تو ہماری اتنی سی ہے. تو ہمارے دعوے کیا ہیں؟ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ یار اتنے تم اگر سکندر اعظم ہو نا تو جاؤ اپنے گھر کو چھوڑ کے دنیا فتح کر کے دکھاؤ, پڑی ہوئی ساری کی ساری, اور جا کے ایک چوک میں ایسے چوک تھپڑ ہی مار کے دکھا دو, تمہارے غصے کو بہت اچھی طرح سے وہ ٹرینڈ کر کے واپس کرے گا تمہیں. غصہ بڑا سیانا کہاں ہے, بہت ہی چلاک ہے یہ وہاں پہ نکلتا ہے جہاں پہ آپ کا بس چلتا ہے, ادھر نہیں آپ نکالتے جہاں پہ آپ کا بس نہیں چلتا. آپ کا جو اگر لگا ہوا ہو جی جاب 10 لاکھ روپے کی, اور باس کا الو کے کان تم نے یہ کیا کیا ہے, تذلیل کر دی سب کے سامنے, سن لے, چپ کر کے سن کے آئے گا, صرف سنے گا نہیں, اگلی بار یس سر بھی کرے گا نال. سرکار بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے نا, غصے کا ایک پازیٹیو سائڈ بھی انہوں نے بتائی ہے کہ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی اصلاح میں ابھی بڑا وقت ہے. اسلام ہے, اسلام میں بڑا وقت ہے, بڑا وقت ہے, کوئی شک نہیں اس میں جی. اور یہ سارے اصلاح کے پہلو ہی ہیں کہ یہ جو ہم بات کریں کہ اپنے غصے کو ٹیمپر کو کس طرح کریں, پانی پی لیا کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں درود شریف پڑھنا شروع کر دیں, وہ ٹھنڈا ہوتا ہے ذرا آپ کو, ذرا آپ کے مزاج کو ٹھنڈا کرتا ہے. ہمارے تو دادا حضور کہتے تھے 10 بیٹھ کے لگایا کرو, چلو فٹافٹ ورزش کر دو. بالکل آپ کے شعبے میں بھی ہوتا ہے جی یہ کہ بالکل تھاٹ پروسیسنگ نا بڑی سیٹ ہو جاتی ہے کہ ایکسرسائز کر لیں تو وہ غصے کو ڈائریکشن مل جاتی ہے, بھڑاس نکل جاتی ہے, بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے. آج جو بندہ کوئی آس پاس جو ہے نا وہ پھر متاثر نہیں ہوتا. ہمارے ایک جاننے والے بہت غصہ کرتے ہیں, اور غصہ وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ پھر گھر سے چلے جاتے ہیں پیدل ہی, اور وہ جب تک ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں نہ ہوتا یا تھوڑا سا کول ڈاؤن نہیں وہ ہوتے, وہ پھرتے رہتے ہیں. وہ مجھے بتایا ایک دن میں صبح نکلا, میں رات کو واپس آیا. اتنی دیر کہتے مجھے غصہ چڑھا رہا جی اپنے اوپر, وہ جو بھی معاملہ تھا اس کے ساتھ. تو غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے اس طرح سے کرتے ہیں. اب جیسے آپ نے ذکر کیا کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے وہ سینسٹیو پوائنٹس کا پتہ ہوتا ہے, اور غصے میں وہ اس کے سینسٹیو پوائنٹس کو چھیڑتے کہ یہ اور اگنائٹ ہو, اور وہ اس اگنیشن میں وہ پھر آگ لگتی ہے اور انجن سٹارٹ ہو جاتا ہے, اور در در پھر بات شروع ہو جاتی ہے. اس طرح سے ہمارے کچھ اسلامک ایشوز بھی ہیں, ہم لوگ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں, ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہیں بھی کوئی بات بھی برداشت نہیں کر سکتے. اور اس بات کو جو ہے جی وہ ڈنمارک اور وہ جو باہر کے جو ممالک ہیں وہ کبھی کارٹون کرتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں. اس کا نتیجہ ہم لوگ یہاں پہ کیا نکالتے ہیں کہ اپنے ہی مسلمان بھائی کی موٹر سائیکل کو جلا دیتے ہیں, اپنے ہی مسلمان بھائی کی دکان کو جلا دیں گے, اپنے ہی ملک کی بنائی ہوئی چیزوں کو توڑنا شروع کر دیں گے, اور ATM کو لوٹ لیں گے, اور شیشے توڑ دیں گے. کس کے توڑے ہیں؟ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے. یہ اینگر تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا بالکل بھی. ایک بڑا اچھا ری ایکشن وہاں پہ آیا تھا, مجھے بڑا خوبصورت لگا جی. وہ جب یہ ڈنمارک میں ہوا نا, اس نے وہ قرآن بند کیا مسجد کے سامنے, تو وہاں پہ آپ ڈائریکٹلی جا کے اس کو مار نہیں سکتے, کیونکہ اب آپ وائلیشن کریں گے. اور جو باہر کے ممالک میں ہمارے مسلمان سیٹلڈ ہیں وہ ان قوانین کا احترام بھی کرتے ہیں, یہاں نہیں کرتے, وہاں بہت کرتے. تو انہوں نے کیا کیا کہ جہاں پر اس نے قرآن جلایا تھا وہیں پر ہی 100 لوگوں نے بیٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ شاید یہ اب اور وقت ہے کہ ہمیں سرکار دو عالم یا اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چل کے ہمیں اس کا اور بڑھ کے مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. کچھ آگے ہم اپنی ہی چیزوں کو تباہ کر رہے ہیں, ہمیں اور اس سنت کے اوپر چلنے کی ضرورت ہے, ہمیں اس اخلاق کو اور پھیلانے کی ضرورت ہے. جس چیز کے اوپر وہ اتنا
ہوئے میں ہے نا وہ جل رہے ہیں جس بات کے اوپر, تو ہمارا کام ہے کہ پھر ہم ان کو اور جلائیں. پھر اس میں سے ایک شخص نے اسلام بھی قبول کر لیا. میں اس دن وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ سٹارٹ نفرت سے ہوا تھا, ہاں جی, لیکن جب قرآن ترجمے سے پڑھنا شروع کیا تو اسلام قبول کر لیا اس نے. لو تو یہاں تو الحمدللہ مسلمان بھی ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کون سی آیت پڑھی گئی تھی وہاں پر. مطلب اتنے ہم لوگ اگنورڈ ہیں اپنے ہی اسلام سے. مجھے ایک یاد ہے جی, وہ ہمارا ایک بچہ ہے باہر, یہاں سے شادی کر کے لے کے گیا پاکستانی بیگم. ادھر جا کے جیسے ہی کاغذ بنے بیگم کے, بیگم نے اس کو کہہ دیا اوکے بائے بائے میں جا رہی ہوں. کاغذ بنتے ہی تو پتہ چلا کہ اس نے جو اس کا افیئر پاکستان میں تھا, اس نے اس کو اسپانسر کر دیا ہے کہ تو آ جا, اب میرے پیپر بن گئے. تو اس بچے کا مجھے فون آیا, کہتا جی میں تو نہیں چھوڑوں گا اس کو, میں تو اس کے پیپر کینسل کراؤں گا اور میں یہ کروں گا اور میں وہ کروں گا. میں کہا کتنے پیسے خرچ ہوں گے؟ کہتا جتنے بھی لگ جائیں جی میں تو اس کو نہیں چھوڑنے والا, میں تو کر کے رہوں گا. میں کہا تجھے پتہ ہے کہ معاف کہاں پہ کیا جاتا ہے؟ کہتا ہے کہاں پہ؟ میں کہا جہاں نہیں کر سکتے وہیں تو معاف کرنا ہے تم نے. اور میں کہا معاف کر, اپنا رستہ لے نکل اور اس کو اس کے عذاب میں چھوڑ دے. جو پلاننگ اس نے کی ہے اللہ پھر اس کے ساتھ بھی ایسے ہی پلاننگ کرے گا. اللہ میاں تو پھر جھوٹوں کو دکھاتا ہے ان کا دن کہ یہ ہے تمہارا دن, اور وہ دن بھی دکھائے گا اور وہ جہنم بھی دکھائے گا اور کہے گا کہ اس کا تم سے میں نے وعدہ کیا تھا اور دیکھ لو تم یہاں پہ پہنچ گئے آج اپنی حرکتوں سے. تو میں نے کہا تو ایزی ہو جا. کہتا جی بات تو مجھے سمجھ میں آ گئی ہے, اتنی اجازت ہے کہ میں ایک اپلیکیشن تو دے دوں. میں کہا چل تو اتنی اجازت, تو اپلیکیشن دے دے, آگے نہ کری. کہتا نہیں آگے نہیں کرتا میں. تو میں نے کہا اپنی زندگی سنبھال. اب تو جو تم نے, ہم لوگوں کو نا اعتبار میں تو دھوکہ ملتا ہے, اور دھوکہ دے کون سکتا ہے ہمیں؟ جہاں اعتبار کرتے ہیں دھوکہ وہیں ہوتا ہے. بیویوں کو میاں سے یہی سب سے بڑا ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں. ہم نے اعتبار کیا, وہ اس نے کہیں اور افیئر چلا لیا جی. وہ ایک پچھلے دنوں بیٹی کا فون آیا تو میں نے کہا اسے کو شادی کر لے اس سے جس کے ساتھ افیئر چلایا. کہتی لے یہ آپ نے کیا بات کہہ دی, شادی؟ تو میں کہا پھر کیا کرنا ہے, افیئر ہی چلنے دینا ہے. کہتی وہ کوئی نہیں, ٹھیک ہو جائے گا ایسے ہی. پھر میں چلو پھر ایسے ہی چل رہے تھا. پھر میں کیا کروں, میں تم اس کا حرام کھانے کی اجازت دے رہی ہو تو تمہاری مرضی ہے, تو میں کیا کہہ سکتا ہوں تمہیں. تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ حلال اور حرام کے اندر فرق کیا ہوتا ہے. تو انسان نا اس طرح کی غلطیوں کے ساتھ چلتا آ رہا ہے اور وہ اپنے ہی بڑا نا انسان سیلفش ہے اس معاملے کے اندر, کہ ہر چیز جو اس کی ڈومین میں آئے نا وہ والا اسلام اس کو بہت اچھا لگتا ہے, اور جو اس کی پسند میں نہ آئے وہ اسلام اس کو اچھا نہیں لگتا جی. تو اسلام تو پھر اسلام ہے, وہ پھر جب شریعت آئے گی تو چھری چلے گی, معاملات چلیں گے, غلطیاں ہوں گی, سارا کچھ ہوگا. تو یہ ہمیں جتنا ہم نا جی اسلام کے قریب ہوں گے, اپنے رب کے قریب ہوں گے, اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے, اتنا انسان کا شعور بڑھتا ہے. وہ کہتے ہیں چھوٹا پانڈا جلدی گرم ہو جاتا ہے نا جی, ایمٹی ویسل جس کو کہتے ہیں کہ وہ جلدی گرم ہو جاتا ہے, اور جو ہوتی ہے دیگ بڑی ہے نا جی وہ ذرا دیر سے گرم ہوتی ہے. یہ انسان کا شعور بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے اوپر کتنا غصہ کرنا ہے, کتنا ضروری ہے, کر کے نکلا. مجھے سرکار بھائی صاحب نے گھر کے سامنے شادی تھی, مجھے انہوں نے کہا کہ اچھا جا رہے ہو شادی پہ, کب آؤ گے؟ میں نے کہا جی میں 11 بجے آ جاؤں گا. 11 بج گئے تو ادھر سے مجھے آنٹی نے کہا کہ یہ کچھ مہمان ہیں, ان کو فلاں جگہ تک چھوڑ کے آ جاؤ. اب مجھے پتا تھا کہ 11 بجے کا ٹائم دیا ہوا ہے, تو میں نے اپنے ہی اندر ایک ازمپشن کر لی کہ سامنے تو گھر ہے, بلانا ہوگا تو مجھے آواز دے کے بلا لیں گے. میں آیا کوئی 12:30 بجے گھر واپس, تو آپ بیٹھے ہوئے تھے, اور آپ نے آتے ہی مجھے جناب نا جھاڑ پلائی دبا کے, اور میں اتنا وہ مہندی اٹینڈ کر کے اتنا خوشی واپس آ رہا تھا, ہیرو بنا ہوا تھا وہاں شادی کے اندر ہے,
تو میں آیا تو میرا منہ لٹک گیا, جھاڑ پڑ گئی مجھے, میں چپ کر کے اندر چلا گیا. تو جب میں گیا نا تو آپ پیچھے سے جو بیٹھے ہوئے تھے ڈاکٹر خوشی صاحب, ان کو کہتے دیکھا اس کا کیسا نشہ اتارا بیٹھے. تو اتنا سا غصہ کہ غصے کے اندر تربیت کا ایک پہلو ہو اور پھر آپ اس کے ساتھ چل پڑیں, یہ محبت کا ایک انداز ہوتا ہے. لیکن غصہ اتنا ہونا کہ وہ آپ کے بھی کنٹرول میں نہ رہے تو بس پھر یہ تو سوائے جو ہے نا جی وہ تباہی کے اور آپ کی بد نصیبی کے اور کچھ بھی نہیں ہے. جن لوگوں کے غصے حد سے زیادہ بڑھتے رہے وہ لوگ پھر جیلوں میں بھی گئے ہیں, وہ لوگوں نے سزائیں بھی کاٹی ہیں. تو بھائیوں کے ساتھ 50,000 روپے کا جھگڑا تھا اور اس نے بھائی کو مار دیا. 50,000 روپے کے پیچھے ایک جان لے لی تم نے, اور اپنے ہی بھائی کی. یہ کون سا غصہ ہے جی؟ آپ فالو کریں میری بات. تو یہ غصے کو چینلائز کرنا, یہ پھر بڑے لوگوں کے پاس آپ بیٹھیں گے نا جب, وہ آپ کے غصے کو طریقہ بتاتے ہیں کیسے چینل کرنا ہے, کیسے آپ. تزکیہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے اندر سے یہ والے جتنے بھی خناس ہیں ان کو آہستہ آہستہ آپ زندگی میں تھوڑا تھوڑا مدھم کرتے جائیں. میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے یہ جو ڈیمنز ہیں نا, آپ ان کو مار نہیں سکتے, ختم نہیں کر سکتے. یو کین لرن ٹو لیو ابو دیم. سبحان اللہ, واہ. یہ ایسے جیسے وہ ہوتا ہے کنول کا پھول اور وہ ہوتا ہے کیچڑ میں, نیچے کیچڑ ہوتا ہے اور اوپر سفید رنگ کا خوبصورت پھول ہوتا ہے. سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں ایسے پھر وہ اپنے ایک حسن کے ساتھ اس کیچڑ والی جگہ سے ایسے ابھر کے سامنے آتا ہے. تو انسان جو ہے نا, یہ جو کیچڑ ہے, یہ جو خناس ہے, اس کے اندر غصہ, شہوت, تکبر, حسد, یہ سارے معاملات جو ہے نا جی, ان کو ختم نہیں کر سکتا, یہ اس کی فطرت میں. لیکن یہ ان سے اوپر اٹھ سکتا ہے, اپنا شعوری لیول بلند کر سکتا ہے, اور وہ جب شعور بلند کرتا ہے تو یہ چیزیں مدھم ہو جاتی ہیں خود ہی سے. تو یہ مدھم ہو جائے تو آپ کے لیے اگلا راستہ بہت آسان ہو جاتا ہے, آپ آسانی سے چل سکتے ہیں. تو یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں تزکیہ جو ہے یہ کوئی ہمارا کر دے آ کے, تو یا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے ہی مدھم کر دے کہ یہ چیزیں ہماری آہستہ آہستہ ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں. ہم دماغ کسی چیز کو فوری طور پر ریئیکٹ کرنا بھی نا ایک اینگر ایشوز کو پیدا کرتا ہے, امپلسو جو ہوتا ہے جس کو انسان کہتا ہے جی. تو امپلشن سے بچنے کے لیے آپ تھوڑا سا ڈیلے کر لیں. میں نے یاد ہے میرے بھائی ہے, ہم لوگ گاڑی میں پتہ نہیں ایبٹ آباد سے کہاں سے واپس آ رہے, تو یہ سوال اس نے مجھ سے پوچھا. میں نے کہا یار آپ نا فوری طور پہ جواب نہ دیا کرو, فوری طور پہ ریئیکٹ نہ کیا کرو, تھوڑا ٹائم لے لو. تھوڑا ٹائم لینے کے بعد ریئیکٹ کرو گے تو ہو سکتا ہے اس کی کوئی بہتر سچویشن نظر آ جائے. اچھا اسی ٹائم پہ نا ایک آگے سے پتہ نہیں ٹرک آیا یا کیا ہے, تو بھائی نے مجھے کہا کہ بریک لگا دو, تو میں نے بریک لگا دی. تو بھائی ایک دم سے بولنا شروع ہو گیا کہ وہ تم نے سڑک کے بیچ میں بریک لگا دی, پیچھے سے کوئی ٹرک آ جائے. میں نے کہا یہی میں نے بتایا, تھوڑا ڈیلے کر. کہتا مجھ سے نہیں ہو سکتا بھائی, یہ میرے بس سے باہر ہے. تو یہ تھوڑا سا روکنا اپنے آپ کو. یہ جب آپ روکتے ہیں تو کئی چیزیں جو موقع کی مناسبت سے خراب ہونی ہوتی ہیں ان میں تھوڑی سی بچت کا کوئی راستہ نکل آتا ہے. تو امپلس ڈیسیژن نہ کریں. غصے کی حالت تو ایک نیگیٹو حالت ہے, اس نیگیٹو حالت کے اندر کوئی پازیٹیو بات آ کیسے سکتی ہے آپ کے اندر؟ کوئی غصے کی حالت میں کیا ہوا ڈیسیژن آپ کا ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ حالت کوئی اچھی حالت نہیں ہے غصے کی حالت. اس سے تھوڑا سا باہر نکلیں, اوائڈ کریں سچویشن کو, اور اس کو چینلائز کریں کہ اس کو بہتر طریقے سے میں کیسے ڈیل کر سکتا ہوں. تو تھوڑا سا موقع پر جواب دینے سے بہتر ہے کہ آپ اللہ سا کر لیں. تھوڑا سا وہ کہتے ہیں کہ ایک میاں تھا, اس نے اپنی بیگم سے کہا کہ میں نا جانا چاہتا ہوں اللہ کی عبادت کے لیے, جنت میں جانا چاہتا ہوں, اور میں اب تھوڑا سا ہٹ کے تو کہیں جنگل میں جا رہا ہوں عبادت کرنے کے لیے, وہاں پہ تھوڑا سا میں بیٹھوں گا. اب نیت بیچ میں کچھ اور تھی, بیوی سے بھاگ رہا تھا وہ سارے جھگڑوں سے. تو بیوی سمجھدار تھی, اس نے کہا کہ آپ اتنے نیک کام میں جا رہے ہیں تو مجھے بھی ساتھ لے چلیں. انہوں کہتا ہے میرے نصیب میں لگتا ہے جنت نہیں, گھر میں ہی ٹھیک ہے ہم ہیں جی. تو یہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ریلیشنز جو آپ نے نہیں بنائے. ماں باپ
کی چوائس آپ کے پاس نہیں تھی, بہن بھائی کی چوائس آپ کے, خالہ پھپھو بھی چوائس آپ کی نہیں تھی, یہ آپ کو اللہ کی طرف سے بنے بنائے ملے. اب ان بنے بنائے ریلیشنز کو آپ کہہ بھی دیں تو توڑ نہیں سکتے, دور ہی رکھ سکتے ہیں, اتنا فاصلہ رکھ لیں کہ آپ کو نقصان نہ ہو اور آپ رستہ لیں. میں نے ایک دن سرکار والد صاحب سے کہا, میں نے کہا جی مجھے بڑا غصہ ہے اور میں اس شخص کو بڑا برداشت کر رہا ہوں اور یہ کر رہا ہوں, اور میں نے کسی دن بول پڑنا ہے اور میں بدتمیزی کروں گا تو یہ کروں گا. آپ چپ کر کے میری بات سنتے رہے. جب میں بول کے غصے میں تھوڑا سا نیچے ہوا نا, تو آپ نے کہا کہ بات سنو, بدتمیزی نہیں کرنی, غصہ نہیں کرنا, تم نے رستہ لینا ہے. یہ جھاڑیاں ادھر ادھر بس بچ بچ کے نکلتے جاؤ. تمہارے زندگی کے ڈیسیژن کے تم خود مختار ہو, تم نے خود اپنی لائف کے ڈیسیژن لینے ہیں. تو جب تم نے خود ڈیسیژن لینے ہیں تو تمہیں کسی کی کہیں بھی بات کا کیا اثر, تم سنو اور اپنا رستہ لو. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. آپ نے کہا کہ اگر زندگی میں تمہیں کوئی مل جائے نا پتھر, چھری تیز کرو نکلو. کیا پتھر سے لڑائی کرو گے؟ وہ کہتے ہیں وہ بیوقوفی ہوگا جو پتھر سے لڑائی کرے گا, وہ ماتھا پھاڑ دے گا آپ کا. تو پتھر سے لڑائی کرنے کا کیا فائدہ؟ اپنا رستہ لو, تھوڑا سا علیحدہ ہو جاؤ. فطرت سمجھ میں آ گئی ہے, فطرت کو تھوڑا سا اسٹڈی کرو اور بات کو سمجھو. تو غصے والے لوگ جو ہیں جی, یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزیز ہیں, تو وہ غصے پہ قابو کرنے والے ہیں. وہ غصے کو ایسے میان میں رکھتے ہیں, گرپ ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. وہ خود سے اس کو ٹورنگ کرتے ہیں, اس کی کنٹورنگ کرتے ہیں, کدھر جانا ہے کدھر جانا ہے کیا کرنا ہے, اور اس کو خود سے چلاتے ہیں. بجائے کہ غصہ آپ کو چلائے, آپ غصے کو چلائیں تو اس میں بچت ہے. اگر غصے نے آپ کو چلایا تو پھر وہ آپ کو کہیں جا کے پھینکے گا اور آپ کو نقصان ہوگا. جی جزاک اللہ خیر, تھینک یو. میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت فائدہ ملا ہوگا. چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا.